نادنا صوت بأذان لنصلي فرض الرحمن قم هيا بالماء توضأ إن الطهر من الإيمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی کتاب نور رضا و نجات الارواح کا سبق نمبر 36۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بحث چل رہی ہے فصل فی الوضوء، احکام وضو کے بیان میں۔ اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں سنن وضو کی بحث سے فارغ ہو کر آداب وضو کو۔ جیسا کہ شروع ہی میں جدول بتا دیا گیا تھا کہ اس بحث یعنی وضو کے بیان میں 16 چیزوں کے متعلق بحث کی جائے گی اور باتیں آئیں گی۔ وضو کی مشروعیت، فضیلت، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، وجہ تقدیم، سبب وضو، شرط وضو، وجوب صحت، حکم وضو، رکن وضو، تکمیل وضو، سنت وضو۔ 11 چیزیں ہو چکی ہیں، اب 12ویں چیز آداب وضو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مکروہات وضو ہے، پھر اقسام وضو ہے، نواقض وضو اور عدم نقض وضو ہے۔ بہرحال تو ہم آداب وضو کو اپنے اس سبق میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق میں جو اہم بحثیں ہیں وہ یہ ہیں۔ آداب وضو ایک نظر میں، ہم ایک ساتھ جو آداب وضو ہے اس کو ایک نظر میں دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد آداب جو ہے اس کی لغوی تحقیق، لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اسی طریقے سے آداب کے دیگر نام، اس کے اور بھی نام ہے یا نہیں ہے، پھر ادب کا حکم کیا ہے، ادب اور سنت میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیزیں آداب وضو کیا کیا ہے وہ ہم جانیں گے ترتیب وار، ان کی قسمیں اور فوائد کے ہر ایک کی حکمت بھی ہم کیا کریں گے، جانتے جائیں گے۔ تو ان اہم امور پر آج کے سبق میں ہماری بحث ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آداب وضو ایک نظر میں، ہمارے کتاب کے مطابق آداب وضو 14 ہے۔ سب سے پہلے تو اونچی جگہ بیٹھنا، نمبر 2 پر قبلہ رو ہونا یعنی قبلہ کی طرف چہرہ کرنا، نمبر 3 خود سے وضو کرنا، نمبر 4 دنیاوی باتیں نہ کرنا، نمبر 5 دل اور زبان دونوں سے نیت کرنا، نمبر 6 معصور دعائیں پڑھنا، نمبر 7 ہر عضو پر بسم اللہ پڑھنا، نمبر 8 چھوٹی انگلی کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، نمبر 9 ڈھیلی انگوٹھی کو حرکت دینا، اس کے بعد نمبر 10 کلی اور ناک میں پانی داہنے ہاتھ سے چڑھانا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 11 وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لینا، 12 وضو کے بعد شہادتین پڑھنا، 13 وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، اور 14 وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ یہ 14 بحثیں آج ہمارے یعنی وضو کے یہ 14 آداب ہیں جو ایک نظر میں بیان کر دیے گئے۔ اب ہم تفصیل سے اس کو جانتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے فصل فی آداب الوضو، آداب جو ہے اس کی لغوی تحقیق کیا ہے؟ تو آداب یہ جمع ہے ادب، ان کی ادب اس کا واحد ہے اور آداب اس کی جمع ہے۔ معنی اس کے کئی ایک ہیں، جیسے کہ امداد الفتاح، حاشیۃ الطحطاوی وغیرہ میں کئی ایک معنی ذکر کیے ہیں آداب کے، جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نمبر 1 ادب کے معنی ہے چیز کو اس کے لائق جگہ پر رکھنا، یعنی جو چیز جس منصب اور جس جگہ کے لیے بنائی گئی ہے، جس استعمال کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو اسی جگہ استعمال کرنا۔ جیسے کہ ٹوپی کا ادب ہے کہ اسے سر پر رکھا جائے، سر پر رکھا جائے اور پہنا جائے، اسی طریقے سے ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے۔ تو جو جس چیز کے لائق جگہ ہے اسے اس چیز کے مطابق رکھنا، استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ دوسرا معنی اچھی عادت، کہ اچھی عادت کو بھی ادب کہتے ہیں۔ تیسرا معنی ہے ورع یعنی پرہیزگاری، اسے بھی ادب کہتے ہیں۔ اور چوتھا معنی ہے جس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر ہو۔
اسی طریقے سے پانچواں معنی ہے جس کے کرنے پر مکلف کی تعریف کی جائے، یعنی جس کو مکلف جس کو کرنا ہے وہ جب اس عمل کو کرے تو اس عمل کے کرنے پر اس کی تعریف کی جائے اور چھوڑنے پر کوئی مذمت نہ کی جائے، کسی قسم کی کوئی برائی نہ ہو۔ چھٹا معنی شرعاً چھوڑنے پر مذمت کے بغیر جس کا کرنا مطلوب ہو، یعنی اس کا کرنا شریعت نے چاہا تو ہو لیکن چھوڑنے پر کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں ہے۔ تو یہ کئی ایک معنی اس کے بتائے گئے ہیں۔ ایک طریقے سے اصطلاحی تعریف اس کو کہہ لیجئے جو ہدایہ کے حوالے سے ہے، ادب کی تعریف میں اور تحتاوی وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے کہ ادب کہتے ہیں مواظبت اور ہمیشگی کے بغیر جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کیا ہو، یعنی مواظبت اور ہمیشگی اس پر نہیں کی ہو، یعنی ہمیشہ نہیں کیا ہو، کبھی کبھار جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس کو ادب کہا جائے گا۔ یہ اس کی لغوی تحقیق ہو گئی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اب آداب کے دیگر نام کہ صرف ادب یہ صرف ایک ہی ہے، ایسی چیز کا صرف ایک ہی نام ہے کہ اس کے اور بھی نام ہے، اور بھی نام سے اس کو جانا جاتا ہے یا نہیں؟ تو ادب کو نفل بھی کہا جاتا ہے یا نفل کو ادب کہا جاتا ہے، یہ سب ایک ہی الفاظ ہیں۔ ادب کو نفل، مستحب، تطوع اور مندوب کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ادب کہہ لیجئے، نفل کہہ لیجئے، مستحب کہہ لیجئے، تطوع کہہ لیجئے، مندوب کہہ لیجئے، یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں۔ اب دیگر ناموں کی وجہ تسمیہ کہ کیوں نفل اسے کیوں کہا جاتا ہے، تو نفل فرض سے زائد ہونے کی وجہ سے، زائد چیز کو نفل کہتے ہیں، تو یہ جو حکم ہے اور احکامات ہیں یہ فرض سے اوپر ہے، اس وجہ سے اس کو نفل کہتے ہیں۔ مستحب کہنے کی وجہ شارع علیہ السلام کے پسند کرنے کی وجہ سے کہ آپ علیہ السلام اس چیز کو پسند کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو مستحب کہتے ہیں۔ مندوب شارع علیہ السلام کا اس کا ثواب بیان کرنے کی وجہ کر کہ جو آدمی یہ کام کرے گا تو اسے اس پر ثواب ملے گا، اس لیے اسے مندوب کہتے ہیں۔ تطوع ادب کا کرنے والا اپنے اس عمل میں متبرع ہوتا ہے، کسی لزوم کے بغیر اپنے اختیار سے اسے کرتا ہے، اسی لیے اسے تطوع بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ادب کا حکم کیا ہے۔ تو ادب کا حکم یہ ہے کہ کرنے پر ثواب اور چھوڑنے پر کوئی مذمت و ملامت نہیں ہوگی، جو اسے کرے گا اسے ثواب ملے گا اور اگر چھوڑے گا تو کوئی اسے مذمت اور ملامت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ادب اور سنت میں فرق، کہ ادب اور سنت میں کیا فرق ہے۔ کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی ہو کبھی کبھار چھوڑنے کے ساتھ، وہ سنت ہے، یعنی کبھی کبھار چھوڑا اور ہمیشہ کیا ہو تو یہ کیا ہے، سنت ہے۔ اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی نہیں کی ہو، کبھی کبھار کیا ہو، وہ ادب اور مستحب ہے، کہ کبھی کبھار کیا ہو اور مطلب ہمیشہ نہ کیا ہو تو یہ ادب اور مستحب ہے۔ کہ سنت تو جس کو آپ نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی کبھار کیا کر دیا ہو کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر بھی اسے چھوڑ دیا ہو، کبھی کبھی مگر چھوڑا ہو، ہمیشہ نہیں۔ اسی طریقے سے حکم کے اعتبار سے بھی فرق ہے کہ تارک سنت مستحق عتاب و سرزنش ہوتا ہے، جو سنت کو چھوڑتا ہے تو اس کی ہلکی سی کھینچائی، محبتانہ اس کی کھینچائی کی جاتی ہے، عقاب تو نہیں ہوتا، مستحق عتاب ہوتا ہے، اور ادب کے چھوڑنے والے پر کوئی ملامت نہیں ہوتی۔ یہ ادب اور سنت میں فرق ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آداب وضو کتنے ہیں، تو جیسا کہ ایک نظر میں اس سے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آداب وضو ہماری کتاب کے مطابق کتنے ہیں، 14 ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 14 ہی ہیں، کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں شمار کے اعتبار سے۔ کسی نے کسی چیز کو کسی کے اندر ملا دیا تو کم ہو جائیں گے، اور کسی نے کسی چیز کو کیا کر دیا، پھیلا دیا تو زیادہ ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے مصنف نے استنشاق اور مزمزہ اور اسی کو مطلب ساتھ میں بیان کیا کہ مزمزہ اور استنشاق یعنی کلی اور ناک میں پانی کیا دائیں ہاتھ سے چڑھانا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ اب کوئی اس کو الگ الگ بیان کرے کہ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، تو یہ ایک عدد اور کیا ہو جائے گا، اس کے اندر بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال اس کے اندر کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، یہ عدد حصر کے نہیں، بس ایک کمی اور زیادتی شمار کے حساب سے ممکن ہے، بس یاد دہانی کے لیے، اور ایک چیز محفوظ ہو جائے ذہن میں جم جائے، اس کے لیے کیا ہے یہ عدد بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ اب ہم آتے ہیں آداب وضو کیا کیا ہے۔
تو ہماری کتاب کی عبارت ہے فصل فی آداب الوضوء من آداب الوضوء 14 شیئا، کہ یہ فصل وضو کے آداب کے بیان میں ہے اور آداب وضو 14 چیزیں ہیں۔ الجلوس فی مکان مرتفع، سب سے پہلا جو ادب ہے وہ کیا ہے؟ اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ تو ہم آداب وضو بھی بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی حکمت کیا ہے، اس کے قسمیں اور فوائد کیا ہے، حکمتیں اور فوائد، یہ قسمیں نہیں ہے، یہ حکمتیں غلطی سے لکھوا گئی، اس کی حکمت کیا ہے اور فائدے کیا، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ کیا فائدہ ہے اس کا، حکمت اس کی کیا ہے کہ وضو کا مستعمل پانی یعنی چھیٹے کپڑوں پر نہ آئے، اس لیے حکم کیا ہوا ادب میں کہ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرے، تاکہ جو وضو کرنے کے بعد پانی اس کا مائع مستعمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے پانی کے حکم میں اسے پڑھا اور سنا اور جانا کہ بدن سے پانی جدا ہوتے ہی وہ مائع مستعمل کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا کپڑا یہ مائع مستعمل سے اور استعمال شدہ پانی سے محفوظ رکھے، اس لیے حکم کیا ہے؟ اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ اس لیے کہا کہ اصل اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ اصل ادب نہیں ہے، بلکہ کپڑے کو مستعمل پانی سے بچانا یہ کیا ہے؟ اصل ادب ہے، اور اونچی جگہ پر بیٹھنا حفاظت کی ایک صورت ہے۔ تو اگر کپڑے بچانے کی اور بھی دیگر صورت ہو تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ امداد الفتاح حاشیۃ الطحطاوی وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب اونچی جگہ پر بیٹھنے کی صورتیں دیکھ لیں۔ اس طریقے سے انسان کیا بیٹھ جاوے کہ پانی نیچے گرے اور کپڑا بھی کیا ہے؟ محفوظ رہے۔ تو اس طریقے سے وہ استعمال کر سکتا ہے کہ یہاں پر برتن لگا ہوا ہے اور پانی وہ لے رہا ہے اور وضو کر رہا ہے، اس کے کپڑے پر پانی نہ آوے، پہلے مائع مستعمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ سب اس کی شکلیں ہیں کہ کس طریقے سے اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرے کہ اس کے کپڑے مائع مستعمل سے محفوظ رہے۔ اب واش بیسن اور نل وغیرہ پر وضو کا حکم۔ آداب وضو میں سے ہے کہ بیٹھ کر وضو کرے، کتابوں میں بیان کیا گیا۔ واش بیسن وغیرہ پر اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو کتابوں میں فتاوی وغیرہ میں لکھا ہے کہ خلاف ادب ہے، مسائل کی کتاب میں۔ اگر ہم یہ مانیں کہ یعنی اصل یہ ہے اونچی جگہ پر بیٹھنے کا حکم کہ کپڑے محفوظ رہے، تو کوئی دوسرا عمل جس میں یعنی اونچی جگہ پر بیٹھنے کے باوجود اگر نل اوپر ہے اور پانی نیچے گرنے کے بعد آئے گا تو وہ کپڑے کو یعنی ملوث کرے گا ہی۔ تو اب واش بیسن وغیرہ اگر ہم مانے بیٹھنا ہی ادب ہے، تب تو ظاہر سی بات ہے کہ واش بیسن پر بیٹھ کر کے تو وضو نہیں ہو سکتا، کھڑے ہو کر کے ہی ہوگا، تو یہاں پر بیٹھنے کا ادب چھوٹ جائے گا اسی کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنا ہوگا، لہذا وضو جائز تو ہو جائے گا لیکن خلاف ادب ہوگا اگر بیٹھنا ادب میں داخل ہے تو۔ اسی طریقے سے البتہ ڈائریکٹ نل سے وضو کرنے اور واش بیسن پر وضو کرنے میں بہتر واش بیسن ہے کہ ڈائریکٹ نل لگا ہوا ہے اور کھڑے کھڑے آپ وضو کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی چھینٹیں کپڑوں پر آتے ہیں اور اکثر مطلب پاجامہ کی موہری وغیرہ اور نیچے کا حصہ اس سے تر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو اور نل اور واش بیسن میں آپ کو انتخاب کرنا ہو تو آپ واش بیسن کا انتخاب کریں تاکہ آپ کے کپڑے محفوظ رہیں، مائع مستعمل کے چھینٹے کپڑے پر نہ آنے کی وجہ سے۔ ہاں اگر مگ جگ وغیرہ ہے تو اس میں پانی لے کر وضو کرے، یہی مناسب اور ادب ہے کہ استعمال ہے۔ آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر جگ ہے، مگ ہے، یا پھر وضو کرنے کے لیے مطلب وہ چیزیں تیار ہیں مسجدوں میں وغیرہ، جیسے باضابطہ وضو خانہ بنا ہوا ہے تو اس کا استعمال کرنا یہ بہتر ہے۔ ہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مطلب وضو خانہ بھی نہیں ہے، مگ اور جگ بھی نہیں ہے، اور ایک طرف واش بیسن ہے اور ایک طرف یوں ہی نل لگا ہوا ہے، تو اس صورت میں واش بیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ واش بیسن تو گھر میں جس طرف لگا ہوگا آپ کو اسی کے تابع ہو کر کے وضو کرنا ہے، تو اس صورت میں اگر واش بیسن قبلہ کی طرف نہیں ہے تو قبلہ روح ہونے والا ادب بھی کیا ہو جائے گا؟ متروک ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اور نل وغیرہ سے کھڑے ہو کر وضو کرنا ہی ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں سامنے بالٹی وغیرہ کیا کر لے؟ رکھ لے تاکہ چھینٹے کیا ہے کپڑے پر نہ آوے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے ادب کی طرف، قبلہ کی طرف چہرہ کرنا۔ تو اسی کو ہماری کتاب میں کہا گیا ہے وہ استقبال القبلہ، اور قبلے کی طرف
چہرہ کرنا۔ کیا حکمت ہے قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی؟ قبلہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایک عبادت ہے کہ قبلہ کی طرف انسان چہرہ کرے گا تو اس کا دل قبلہ کی طرف ہو جائے گا، تو قبلہ سے ایک قسم کی قربت اسے حاصل ہوگی۔ اور وضو کے درمیان چونکہ بہت ساری دعائیں ہیں، دعائیں معثور وغیرہ پڑھنا ہے، اور دعا یہ قبولیت کے لیے کی جاتی ہے، اور قبلہ کی طرف چہرہ کر کے دعائیں مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے بھی حکم ہے کہ وضو مطلب قبلہ روح کر کے کرے، تاکہ اس درمیان میں جو دعائیں کرے اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرماوے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک فائدہ دیکھیں کہ اگر کوئی لوٹا یا جگ وغیرہ ہے، چھوٹی چیز لے کر کے اگر وضو کر رہا ہے تو اس جگ کو بائیں ہاتھ میں پکڑے اور اس سے دائیں ہاتھ میں پانی ڈالے اور وضو کرے، اور بڑا برتن ہو وہ جس کو اٹھا نہیں سکتا ہے تو اسے رہنے دے اور ڈائریکٹ اس میں سے چلو سے پانی نکالے۔ واش بیسن وغیرہ اگر قبلہ کی طرف نہ ہو تو یہ اہم ادب اور قرب بھی چھوٹ جائے گا، یعنی مطلب اگر کوئی واش بیسن پہ کر رہا ہے تو ایک تو کھڑے ہو کے کرنا پڑے گا، اور قبلہ کی طرف نہیں ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کرنے کا ادب بھی چھوٹ جائے گا۔ تو قبلہ کی طرف چہرہ کرنا ایک تو عبادت ہے، اور دوسرے دعاؤں کے قبول ہونے، مقبولیت کا سمت ہے، اس وجہ سے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا ادب ہے دوسرے سے مدد نہ لینا۔ کیا مطلب حکمت اس کی کیا ہے؟ تاکہ اس اہم عبادت کو از خود ادا کرے۔ ہاں کوئی عذر ہو تو خلاف ادب نہیں ہے، یعنی ایک عبادت ہے تو آپ خود اسے کیا کریں، ادا کریں، تاکہ مکمل ثواب آپ کو ہی ملے۔ ہاں عذر ہے، بیمار ہیں آپ، خود سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، خود سے آپ اعضاء کو مل نہیں سکتے، دھو نہیں سکتے، اور پھر کوئی دوسرا آپ کو وضو کرا دے تب کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بلا ہٹے کٹے ہیں، چنگے ہیں بالکل، تو اس صورت میں خود ہی سے وضو کرنا چاہیے۔ اسی کو ہماری کتاب میں کہا ہے وعدم الاستعانۃ بغیرہ، اپنے علاوہ سے مدد نہ لے۔ اور استعانت کی دو صورتیں ہیں، مدد لینے کی دو صورتیں ہیں، کہ ایک صورت یہ ہے کہ دوسرا شخص پانی بہائے اور اعضاء کو دھوئے بھی، اور اس شخص کو کوئی ایسا عذر لاحق بھی نہ ہو، تو یہ خلاف ادب ہے، یعنی پانی بھی بہا رہا ہے دوسرا آدمی اور دھو بھی رہا ہے اور اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو یہ تو بالاتفاق خلاف ادب ہے۔ ہاں اکراماً اگر کوئی دوسرا پانی ڈال دے اور یہ از خود وضو کرے، یعنی صرف وہ سامنے والا پانی ڈال رہا ہے اور آپ وضو خود سے کر رہے ہیں، تو مذائقہ نہیں، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں ہم چوتھے ادب کی طرف، دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ وعدم التکلم بکلام الناس، لوگوں کے کلام سے کلام نہ کرنا، یعنی دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ دوران وضو متوضی یعنی وضو کرنے والا وضو کی دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا کتابوں میں، بلکہ ہر اعضاء کی دعا بھی بتائی گیا، وہ ضعیف ہے قوی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، بہرحال وہ دعا کا مقام ہے۔ اب وہ دنیاوی باتیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دعائیں چھوٹ جائیں گی، اور ان بات کی وجہ سے، لہذا یہ خلاف ادب ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ دنیاوی بات نہ کرے۔ ہاں کسی اہم امور پر اس دوران کوئی سوال کرے کہ جواب نہ دینے میں حرج ہو، یعنی فی الفور کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس کا علم آپ ہی کو ہے، اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ وہ مطلب وضو کے حالت میں ہے اور آپ کہیں کہ نہیں میں بعد میں بتاؤں گا، تو یہ حرج، سامنے والا حرج میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایسی ضرورت کے پیش نظر دوران وضو بھی انسان اس کے سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے دل سے نیت اور زبان سے الفاظ نیت کی ادائیگی، یہ 5واں ادب ہے۔ والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، کہ دل کے نیت اور زبان کے عمل کے درمیان ان کو جمع کر دینا، تو یہ بھی ادب میں ہے۔ حکمت کہ اس صورت میں عزیمت پر عمل ہو جائے گا، یعنی صرف انسان کیا کرے، دل سے نیت کر لے تو یہ بھی کافی ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا یہ کیا اولا ہے، بہتر ہے، ادب ہے، کیونکہ اس میں عمل میں زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہاں پر عزیمت پر یعنی بہتر پر عمل کرنے والا وہ ہو جاتا ہے، تو یہاں عزیمت یہ مطلب رخصت کے مقابلے میں نہیں بلکہ اعمال میں قوت کے اعتبار سے یہاں پر عزیمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ سب تشریحات امداد الفتاح اور حاشیۃ التحتابی وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔
فصل فی آداب الوضوء، یہ فصل وضو کے آداب کے بیان میں ہے۔ من آداب الوضوء 14 شیئا، وضو کے آداب میں 14 چیزیں ہیں۔ الجلوس فی مکان مرتفع، اونچی جگہ پر بیٹھنا، و استقبال القبلۃ، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، وعدم الاستعانۃ بغیرہ، اور اپنے علاوہ سے مدد نہ لینا، وعدم التکلم بکلام الناس، اور دنیاوی باتیں نہ کرنا، والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، اور دل کی نیت اور زبان کے عمل کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کہ دل اور زبان دونوں سے نیت کرنا۔ یہ یہ آداب میں سے ہے۔ بقیہ جو آداب ہیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں اسے بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔